پاکستان کے عوام کی اکثریت یا سب کی ترجمانی کرتا ہے۔ ہر انسان فطری طور پر یہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی حق نہ کھائے، حق پر ڈاکہ نہ ڈالے، لیکن بالآخر ایک جبلت بھی ہے کہ انسان کم پر راضی نہیں ہوتا، تو اکٹھے رہنے کے لیے، مشترکہ زندگی گزارنے کے لیے ایک سوشل کنٹریکٹ بنایا جاتا ہے جسے آئین کہتے ہیں، جس کے تحت لوگ اکٹھے رہتے ہیں۔ اور پاکستان جیسے ملک میں فیڈریشن آئین کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ جو آئین پر حملہ کرتا ہے دراصل وہ فیڈریشن پر حملہ کرتا ہے۔ لا قانونیت کا نتیجہ ناامنی، لوگوں کا سسٹم پر عدم اعتماد، معاشی بحران، سیاسی بحران، ظلم و ستم، فساد، کرپشن، تمام کی تمام برائیاں لا قانونیت کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں۔ قانون کی عملداری یا رول آف لا اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک پاور ان لوگوں کے ہاتھ میں نہ ہو جو اچھے انسان ہوں، اعلی اخلاقی اقدار کے حامل ہوں، اپنے دشمن کے ساتھ بھی ظلم نہ کرے۔ ہم دیکھتے ہیں ہماری اپنی پولیس جس کی ہم نے تربیت کی ہے، گرفتار کرنا ملزم کو ان کا حق ہے، لیکن گرفتار کرتے وقت اس کے اوپر تھپڑ مارنا ان کا حق نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ خلاف قانون ہے۔ اس کو ڈنڈے مارنا، زد و کوب کرنا، یہ خلاف قانون ہے، مس یوز آف پاور ہے، اختیارات کا غلط استعمال ہے۔ ہمارا ملک جو اس تباہی و بربادی کی دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے، اگر اس کی بنیادی وجوہات تلاش کریں تو دو اہم وجوہات کیا ہیں؟ یہاں آئین محترم نہیں ہے، آئین مقدس نہیں ہے، آئین کی کوئی حرمت نہیں ہے، آئین ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، جو بھی طاقتور چاہے اس کو پھاڑ کے پرے پھینک دے، آگ لگا دے اس کو۔ آئین مقدس نہیں ہے، آئین شکن کبھی سامنے آتے ہیں، کبھی چھپ کر ماشاءاللہ لگاتے ہیں، بزدل۔ ہمیں ان آئین شکنوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ آئین شکن کوئی بھی ہو وہ پاکستان کا دشمن ہے، وطن کا دشمن ہے آئین شکن، اور قانون کو پاؤں تلے روندنے والا کوئی مقدس نہیں ہے، کوئی محترم نہیں ہے۔ جس کی نگاہ میں قانون کی کوئی حرمت نہ ہو، ہماری نگاہوں میں بھی وہ حقیر اور ہیچ ہے۔ ہمیں اگر ہم ایسا معاشرہ نہیں بنیں گے، ہم ان بحرانوں سے نہیں نکل سکتے۔ اپنے عوام کو قتل کرنے والے، جب رول آف لا نہیں ہوتا ہے تو اپنے عوام کو قتل کرنے والے وطن کا دفاع نہیں کر سکتے۔ وہ وطن کو تباہ و برباد تو کر سکتے ہیں، وطن کا دفاع نہیں کر سکتے۔ فارم 47 کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کرنے والے اقتدار کے بھوکے، یہ کبھی بھی وطن کا دفاع نہیں کر سکتے۔ یہ اس وقت تک یہاں ہے جب تک ان کو تھریٹ نہیں ہے، بلے بھاگ جائیں گے یہاں سے۔ یہ حکمران یہ پاکستان کا دفاع کریں گے جو اپنے آپ کو بھکاری کہتے ہیں، وینٹیلیٹر پر کہتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم امریکہ کے بغیر سانس نہیں لے سکتے، جنہوں نے پاکستان کو جکڑا ہوا ہے، یہ گدے جو پاکستان کے اوپر حملہ آور ہیں، یہ جوکے، یہ پاکستان کا دفاع کریں گی۔ یہ انتہائی چھوٹے حقیر اور پست لوگ یہ پاکستان کو بچائیں گے دشمن کے وار سے، جو پاکستان کو یہاں تک لے آئے، ڈبو دیا ہے پاکستان کو۔ اپنے دشمن کو دیکھو وہ کس طرح ترقی کر رہا ہے، اس کی فارن پالیسی دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو۔ یہ لوگ پاکستان کا دفاع کریں گے۔ قوم اور ملت کو ٹکڑوں میں بانٹنے والے، تقسیم کرنے والے، ایکسٹریمزم اور انتہا پسندی کو فروغ دینے والے،
قاتلوں کے لشکر بنانے والے یہ پاکستان کا اور وطن کا دفاع کریں گے؟ آپ مجھے بتلائیں، پاکستان کا بچہ کہتا ہے یہ الیکشن ہارے ہیں، یہ کس حیثیت اقتدار کی کرسی پر آگے بیٹھے ہیں؟ یہ غاصب ہیں، یہ نہ ان کو خدا اجازت دیتا ہے، نہ آئین، نہ قانون، نہ اخلاق۔ 17 سیٹیں جیت کر یہ ملک پر قبضہ کر کے اقتدار پر، یہ پاکستان کے مدافع ہیں اور ان کو لانے والے بھی۔ پھر کہتے ہیں پاکستان میں ہر چیز قانون کے مطابق چل رہی ہے۔ اگر یہ قانون ہے تو لا قانونیت کس کا نام ہے؟ پھر لا قانونیت کے افریت کو میک اپ کر کے قانونی شکل دینا، یہ سمجھنا کہ لوگ احمق اور بے شعور ہیں؟ ہرگز، سب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر۔ اسی لیے اس وقت اپوزیشن کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، پاکستان کے عوام کی ذمہ داری ہے، جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس وطن کے دفاع کے لیے اٹھے۔ آپ کے سامنے ملک اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے، سندھ آپ کے سامنے، کے آپ کے سامنے، جی بی آپ کے سامنے، پنجاب مظلوم ہے۔ سب سے زیادہ اس وقت سیاسی قیدی پنجاب میں ہیں، سب سے زیادہ سیاسی قیدی، اور پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ ووٹ پنجاب سے ملے۔ 17 سیٹیں کہاں سے لی انہوں نے؟ کون جیتا ہے پنجاب سے؟ پھر ہم آتے ہیں اپنے عوام کو رگڑا لگاتے ہیں، عوام میں یہ کمی ہے۔ نہیں، عوام نے 2024 8 فروری کو اپنی ذمہ داری انجام دی، اتنے مشکل حالات میں ووٹ ڈالا اور ان کے انتہائی خطرناک منصوبے کو ناکام بنا کر انہیں رسوا کیا۔ عوام واقعی انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی، اور عوام جس پر اعتماد کرتے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان پر عوام اعتماد کرتے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کتنے حربے آزمائے، کتنے ظلم کیا، کتنا واقعہ نے غیر انسانی سلوک اور رویہ اپنایا، لیکن عوام کو عمران خان سے جدا نہیں کر سکے۔ پنجاب کے عوام کی اکثریت کو عمران خان سے جدا نہیں کر سکے، ہار چکے اس کے مقابلے میں یہ، اور پورا پاکستان ایسے ہی ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم توڑ لیں گے، ان کی بہنوں کو ملاقات نہیں کرنے دیں گے تو توڑ دیں گے۔ یہ تو خود رسوا ہو رہے ہیں۔ جس عمران خان کو میں جانتا ہوں وہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں، یہ ہار جائیں گے، ان کے ارادے ٹوٹ جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں کے سیاہ ہلکے پڑ جائیں گے، ان کے منہ سوج جائیں گے، یہ ہار جائیں گے۔ وہ کبھی نہیں ہارے گا، ان سے نہیں ہارے گا، چھوٹے اور حقیر لوگوں سے عمران خان ہار جائے گا۔ جو اقتدار کی لاش پر، مولا علی کا ایک جملہ سناتا ہوں آپ کو، الدنیا جیفتن وطلابها کلابها۔ دنیا یعنی اقتدار، اقتدار برائے اقتدار، اقتدار برائے خدمت کی بات نہیں ہو رہی ہے، اقتدار برائے اقتدار کے یہ جو ہے نا، یہ جیفا ہے، یہ مردہ ہے، لاش ہے، لاش۔ تو لاب ہوا کہ لاب ہوا، اس کے اوپر جو پڑتے جا کے نا وہ کتے ہوتے ہیں، اس کو کھاتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کو گراتے بھی ہیں۔ یہ مردہ لاش ہے، متعفن لاش ہے، یہ لاش خور ہے۔ ان لاش خور، ان کی تو بشام بھی مر چکے ہوئے ہیں، ان کو تعفن نہیں آتا۔ لہذا اس وقت پاکستان میں، پاکستان کے عوام کی اکثریت ایک ہے، پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ یقین کر لیں۔ پاکستان کے عوام جانتے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، کسی تالے آزما اور قانون شکن کے ساتھ نہیں ہیں۔
ہم کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے. سنسیئرٹی کہاں آپ کے اندر؟ پاکستان کو مسائل ہیں تو آپ مشترکہ اجلاس بلاتے پارلیمنٹ کا, وہاں پر باقاعدہ مسائل مطرح کرتے. آپ دیکھیں سینٹ کے اجلاس میں کوئی وزیر نہیں آتا, پتہ نہیں پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں آتے نہیں آتے ہیں, اور اس کے بعد جب یہ مسئلہ پتہ نہیں ڈسکس کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے وزیر اطلاعات اور نشریات آئے کر ساری پارٹیوں کے پارلیمانی لیڈر حاضر ہو جائیں. ماشاءاللہ انہوں نے سمجھا ہوا کہ سارے یہ باڑے میں بند کیے ہوئے حیوان ہیں, جب مرضی چاہو ہاں کے لے جاؤ گے. الحمدللہ ہمارے اپوزیشن کی اکثریت پہچانتی ہے صورتحال کو, جانتی ہے کیا ہو رہا ہے, اور اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر آئین کی حکمرانی کی جدوجہد کی جائے, لا قانونیت کے خلاف اٹھا جائے, پاکستان کو سٹیبل کیا جائے, پاکستان کے عوام کے منتخب نمائندے ہی اقتدار میں آئیں جو اپنے خدا کو جواب دہ ہوں اور اپنے عوام کو جواب دہ ہوں. اچھے لوگ, اچھے انسان اوپر آئیں, لوٹنے والے ڈاکو لٹیرے اوپر نہ آئیں, اقتدار کو خدمت کے لیے چاہنے والے آئیں, نہ اقتدار میں اقتدار کے لیے آگے آئیں پھر ہر اصول کے اوپر کمپرومائز کرنے لگیں. ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک دن ضرور آئے گا, اللہ کے وعدے ہیں, ایک دن ضرور آئے گا کہ اس وطن کے اندر آئین کی سپریمیسی ہوگی, قانون کی عملداری ہوگی, عوام کے منتخب نمائندے حکومت میں آئیں گے, اقتدار کو اپنی ملکیت نہیں سمجھیں گے, اللہ کی امانت سمجھیں گے آئین کے مطابق, اور عوام کی خدمت کریں گے. آخر میں ایک بات بس, اس وقت آپ جانتے ہیں کہ یمن پر امریکہ اٹیک کر رہا ہے, برطانیہ اٹیک کر رہے ہیں, اور ان کے الائز اٹیک کر رہے ہیں. یمن کے لوگوں کا جرم کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک تم غزہ پر ظلم بند نہیں کرو گے ہم اسرائیل کی طرف کوئی بحری جہاز, تجارتی جہاز نہیں جانے دیں, کوئی مال نہیں جانے دیں گے, اور ہم اسرائیل پر اپنی طاقت کے مطابق حملے بھی کریں گے. غزہ پر حملہ روکو. تو اس کے مقابلے میں امریکہ ان پر حملہ آور ہے. F-18, F-30, B-52 اور B-2 بمبر تیاروں سے بمباری کر رہا ہے اس کے اوپر. وہ ایک اسلامی ملک ہے, مسلمان وہاں آباد ہیں, اور عجیب ہے ہر طرف خاموشی ہے. یمن کے غیرت مند مسلمان کیوں ان پر حملہ ہو رہا ہے؟ فلسطینیوں کی حمایت کرنے کی وجہ سے, اور کوئی بولتا ہی نہیں ہے. نہ پارلیمنٹ میں کوئی بولتا ہے, نہ سینٹ میں بولتا ہے, نہ ہمارے میڈیا میں کوئی بات کرتا ہے, اور وہ قربانی دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب غزہ کے اوپر جنگ بندی نہیں ہوگی, اور کوئی بحری جہاز, تجارتی جہاز اسرائیل نہیں جا سکتا میڈیٹرینین سی سے اور باب المندب سے. امریکہ کی مذمت کرنی چاہیے ہمیں. ہم امریکہ کے ان غیر انسانی, غیر قانونی اقدامات کی مذمت کرتے ہیں, اس کو حق نہیں ہے وہاں حملہ کرے. پھر جو سمجھتے ہیں کہ امریکہ آئے گا ہماری مدد کرے گا پاکستان میں, ہمارے حالات کو ٹھیک کرے گا. ڈونلڈ ٹرمپ ایک قاتل آدمی ہے, اسرائیل کو کھلی چھٹی سے دی ہوئی ہے, پہلے سے زیادہ اسرائیل دے رہا ہے. اسرائیل کی مذمت کرتے شام پر جو اٹیک کر رہا ہے اسرائیل ابھی اتنے دنوں سے, آج دوسرا تیسرا دن ہے, تباہ کن حملے اسرائیل کر رہے شام کے اوپر, اور انکروچمنٹ کر رہے شام کے اندر. شام کے تقریباً دمشق شہر کے قریب آ چکا ہوا ہے ہم قبضہ کرتے کرتے. ابھی جو اس نے اٹیک کیے, بمباری کی ہے, پریزیڈنٹ ہاؤس کے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر بم مارے اس نے اسرائیل نے. لہذا ہم سب کو مذمت کرنی چاہیے. اور اسی طرح سے انڈیا, مودی, پتہ نہیں ہے مجھے پہلے فالس فلیگ آپریشن کے بارے میں نا میں نے ڈکشنری میں دیکھا, کوشش کی کہ تاریخ پڑھوں سی کب شروع ہوا یہ فالس فلیگ آپریشن. دیکھیں پاکستان میں کہتے ہیں 9 مئی کو فالس فلیگ ہے, یہاں والے کہتے ہیں جناب والا کہ پہلگام میں فالس فلیگ ہے. ان فالس فلیگوں نے انسانوں سے سکون چھین رکھا ہے. واقعاً ایک انتہائی دھوکہ فریب ہے, اور اپنے مکرو عزائم کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ پتہ نہیں یعنی کیا کسی نے ہے اور نام کسی کا لگایا جا رہا ہے. میں یہی سمجھا ہوں فالس فلیگ آپریشن یعنی کیا کسی نے ہے, نام کسی کا لگایا جا رہا ہے. 9 مئی کو بھی فالس فلیگ آپریشن تھا. میں نے پہلے کہا آئین جمع مردہ
حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روح بھائی۔ 9 مئی بھی فالس فلیگ تھا، عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ عمران خان کو آپ نے کس طرح سے گرفتار کیا تھا؟ کورٹ کے اندر سے کیسے ہینڈلنگ کی تھی، کیسے اس کے گریبان پکڑا ہوا تھا، کیسے دھکے دیتے لے کے جا رہے تھے۔ اس کے بعد اگر پاکستان میں واقعہ ہوتا تو عمران خان کو جب گولیاں لگی تھی اس وقت کیوں نہیں ایسے ہوا تھا؟ گولیاں لگنا زیادہ خطرناک تھا، بڑا ظلم تھا، بڑا حملہ تھا، یا گریبان پکڑنا بڑا ادھر سے کھیل کے لے جانا بڑا حملہ تھا؟ آپ نے اس کو قتل کرنے کی وہاں کوشش کی تھی، لیکن کچھ ہوا تھا؟ یہ بھی مشکوک کام ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ کئی ہزار لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، کئی ہزار جوانوں کا فیوچر تباہ ہوا ہے، ہمارے بچوں کا، ان کی ایجوکیشن تباہ ہوئی ہے، ہماری ماؤں بہنوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو منہ سے بولو گے وہ سچ ہوگا؟ ہمیں یقین اس بات کہ تم جو بولتے ہو وہ جھوٹ ہوتا ہے، تم پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے عوام کی اکثریت تم پر اعتماد نہیں کرتی، جیسے مودی پر نہیں کرتے۔ جو مودی بولے گا ہم کہیں گے وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، دھوکے باز ہے، مودی وہ قاتل ہے، وہ ظالم ہے۔ اس کی ذات کے اندر، جیسے آگ کی ذات کے اندر جلانا ہوتا ہے نا، اس کی ذات کے اندر نفرت ہے، انتہا پسندی ہے، اس کی ذات کے اندر بغض ہے، کینہ ہے مسلمانوں سے، سکھوں سے، وہاں کی اقلیتوں سے۔ وہ سمجھتا کہ میں ایڈونچر کرتے کرتے آگے بڑھوں اور پاپولر ہو جاؤں گا۔ جو مودی کہتا ہے آپ سمجھیں جھوٹ بولتا ہے۔ جب تک آزادانہ تحقیقات نہ ہو جس پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس خطے کو، جنوبی ایشیا کو کیا اسے کہتے ہیں کہ بحران میں ڈال کر وہ کامیاب ہو جائے گا، نہیں، جب وہ آگ جلائے گا تو خود بھی جلے گا انشاءاللہ عزیز۔ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان کے عوام کا ہے، صرف پاکستان کے عوام کا ہے، اور دنیا کی کوئی بھی فوج عوام کے بغیر کوئی جنگ نہیں جیت سکتی۔ اور اس وقت اگر چاہتے ہو کہ پاکستان کے خلاف اٹھنے والے جو ہاتھ کاٹ دیے جائے تو پاکستان کے عوام کو ساتھ ملانا ہوگا، اور پاکستان کے عوام لولی پاپ کھا کر ان کو دے کر ساتھ نہیں ملایا جا سکتا۔ فارم 47 والوں سے نجات، آئین کی سپریمیسی، قانون کی عملداری، فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے یا مینڈیٹ واپس کر کے عوام کے حقیقی الیکٹڈ نمائندے حکومت میں آئیں گے تو پھر لوگ اعتماد کریں گے۔ وہ اللہ تم گولیاں مارو 26 نومبر کو اور لوگوں کی جان چھین لو، زندہ رہنے کا حق چھین لو، لوگ پھر اعتماد کریں تمہارے اوپر۔ کوئی نہیں کر سکتا اس طرح سے، گولیاں مارنے والوں پر، اپنے بچوں، وطن کے بچوں کے قاتلوں پر۔ کورونا ایمرجنسی 8 ماہ ہو گیا راستہ بند ہے، 15-20 کلومیٹر کا راستہ نہیں۔ وہاں کے اہل تشیع، اہل سنت، بنگش، تری مینگل، توری سارے چیخ کے کہہ رہے ہیں راستہ کھولو، ہمارا آپس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن راستہ نہیں کھولا جا رہا۔ سزا دی جا رہی ہے وہاں کے لوگوں کو۔ لگتا ہے کہ جنونی لوگ نفسیاتی مریض ہم پر مسلط ہو چکے ہوئے ہیں، جن کو عوام کو اذیت اور تکلیف میں ڈال کر سکون ملتا ہے۔ انہیں پاگل خانوں میں ہونا چاہیے تھا، ان کا علاج ہونا چاہیے تھا، یہ پر مسلط ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے پاکستان کی خیر کرے، ہمارے وطن کے بحرانوں سے نکالے، اہل وطن کو نکالے، اور پاکستان کے دشمنوں کے شر کو انہی کی طرف اٹھا دے۔ والسلام علیکم۔